جس پرسنالٹی، جس شخصیت، جس خاتون کا ذکر ہے، اس کا احسان اتنا کہ دنیا مانے یا نہ مانے اللہ مان رہا. کیا بول رہا میں؟ دنیا نہیں مانی، بی بی خدیجہ کے احسان کو نہیں مانی دنیا. دوستو 35-40 منٹ کی تقریر ہے اور ذکر بی بی خدیجہ کا مکمل. خدیجہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے احسان کو اللہ کا رسول پوری زندگی مانتا ہے، جو عرب کی ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ تھی. بولنا آسان، سننا بہت آسان. ملکۃ العرب جس کو کہتے ہیں. اتنی دولت کسی کے پاس نہیں تھی پورے عرب میں. ایک بات آپ کو بولتا، غور سے سنو. یہ اسلام آنے کے بعد کی دولت نہیں. کیا بول رہا ہوں پلیز. اسلام آنے سے پہلے شی واز ریچسٹ لیڈی. بڑی بات اس میں کیا ہے؟ اسلام آنے سے پہلے بی بی کو معلوم تھا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. کیا بول رہا میں، کیا بول رہا میں؟ اس لیے کہ اس کے پیسے کو اللہ نے استعمال کیا. اللہ کہہ رہا میرے حبیب تم تو غریب تھے، ہم نے غنی کیا. پاک اور پاکیزہ پیسہ. اسلام آنے کے بعد نہیں، اسلام سے پہلے سے. آپ کے بارے میں کئی چیزیں غور سے سنو. مسلمانوں نے کئی روایتیں لکھی غلط سلط. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. کیوں غلط سلط؟ آپ نے لکھا کہ جب آپ کی شادی ہوئی سرکار سے تو آپ کا سن 40 برس کا تھا، 40 ایئرس. اسلامک ہسٹری، عام اسلامک ہسٹری ہماری نہیں، 40 برس کا. ایون جو مسلمانوں میں جو غیر متعصب مورخین ہیں انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. ہم لوگوں نے تو کیا ہی نہیں. آپ کا سن 27 ایئرس کا تھا جب شادی ہوئی، 27 برس. اور سرکار کا سن 25 برس کا تھا. صرف 2 سال بڑی تھی آپ. اور سب سے زیادہ جو میرڈ لائف گزاری رسول نے وہ آپ کے ساتھ گزاری. 27 ایئرس مذاق نہیں ہے. 27 سال سرکار کی آپ کے ساتھ بی بی خدیجہ کے ساتھ زندگی ہو. دوسرے جتنے تھے نا کوئی 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال کے تھے، اسے زیادہ نہیں تھا کوئی بھی. ساری ازواج میں آپ خدیجۃ الکبریٰ ہے اور جتنے دوسرے سب صغریٰ ہے. یہ بڑی تھی سب چھوٹی ہیں. یہ میں بول رہا، یہ تو تاریخ بول رہی. خدیجۃ الکبریٰ ہے. اللہ کے رسول کی وائفز میں، ازواج میں جتنی تھی سب سے احترام بی بی خدیجہ کا ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جناب ام سلمہ ہے. ام سلمہ کے بعد سب برابر. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. بی بی خدیجہ الکبریٰ یا ام سلمہ سیکنڈ نمبر کے پر. اچھا، اور یہ بولا جاتا جو آپ نے بھی سنا ہوگا، عام مسلمانوں کی تاریخ بول رہا کہ آپ پہلے سے شادی شدہ تھی، ویڈو تھی یا ڈیوورسی تھی، بیوہ ہو گئی تھی رسول سے پہلے یا طلاق ہو گیا تھا. یہ ساری روایتوں کو غلط کیا اہل سنت کے کئی علماء نے بھی. ہم نے تو مانے ہی نہیں. ایک پلیز غور سے سننا. یہ کہا کہ یہ ڈیوورسی تھی یا ویڈو تھی، پہلے آپ شادی ہوئی تھی آپ کی. ہمارے علماء نے اس میں سے ایک عالم نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ خدیجہ فاطمہ کی ماں بننے والی تھی.
خدا نہ جو مادر شہزادی کونین ہونے والی تھی وہ کبھی بھی کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی. مقام فاطمہ اتنا بڑا تھا کہ شہزادی کی ماں ہے، کسی اور کی ماں نہیں. اور اتنی پاک اور پاکیزہ تھی ختیجہ کہ اللہ نے جو نور عطا کیا تھا بی بی کو، اس کو اپنے پاس مقام خواب و قوسین میں حجابات میں رکھ کے اللہ کے رسول کو بلا کے دیا. کیا بول رہا ہوں؟ وہاں بلا کے دیا، بھیجا نہیں کسی کے ساتھ. جبرائیل کو بھی ذریعہ نہیں بنایا بلکہ پرسنلی بلا کر یاد لو یہ نور. مقام فاطمہ یہ ہے. کیوں کہتے ہیں ملکۃ العرب؟ اتنی دولت تھی آپ کے پاس. میں اپنی زبان میں بول رہا سمجھانے کے لیے. آپ کے پاس 70,000 اونٹ تھے، 70,000. بہت آسانی سے سن لیا آپ نے. ایک کیمل کا مطلب 20 فیٹ کا کنٹینر یا 40 فیٹ کے کنٹینر. اس زمانے میں موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ کیمل ہوتا تھا. ایک شہر سے دوسرے شہر سامان جا رہا. اگر کسی کے پاس 70,000 کنٹینرز ہو تو اس کا کیا عالم ہے. اور 24 گھنٹے آپ کے اونٹ چلا کرتے تھے پورے مڈل ایسٹ میں. آپ مکے میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں ہے. ایک دفعہ کاروان نکل گیا، کوئی کانٹیکٹ نہیں. She was so intelligent. اتنی ذہانت کے ساتھ آپ نے بزنس کیا تھا، کاروبار کیا تھا، اتنی ذہانت کے ساتھ کہ 24 گھنٹے پورے مڈل ایسٹ میں، مکے سے سیریا، ایران، یمن کتنی دور ہے، ہر وقت آپ کے اونٹ چلا کرتے تھے، بزنس ہوتا تھا. اور اتنی پاکیزہ پیسہ، اتنا پاکیزہ پیسہ کہ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ. دوستو اسلام آنے سے پہلے کی بات کر رہا. اسلام آنے کے بعد مدینے میں 13 سال کا اسلام ہو گیا. مدینے کی زندگی میں سب جانتے ہیں، آج بھی وہ جگہ موجود ہے. کبھی میرے ساتھ چلو تو میں بتاؤں. مسجد زرار سب جانتے ہیں. مسجد زرار بنی تھی. کیوں بنی تھی؟ خوبصورت مسجد بنائی. اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ چل کے مسجد کی اوپننگ کیجئے. میں کچھ بول گیا یار، اسے کہ وہ مسجد تو نہیں تھی، زرار تھی. کیا چل کے 2 رکعت نماز پڑھیے، آپ آئیں گے برکت ہوگی. اللہ کا رسول تو بات ہی نہیں کرتا جب تک. فوراً باس کے پاس سے جبرائیل آ گئے، کہا واٹ آر یو ڈوئنگ، ویئر آر یو گوئنگ. کہا جانا بھی نہیں بلکہ جلا دو. پوچھا گیا کہ کیوں، تو 2 ریزنز بتائے گئے. ایک حرام کی دولت، کیا مسجد بنائی تھی حرام کی دولت میں رسول کے سامنے. اللہ نے کہا ادھر مت جاؤ. ارے لاکھوں سلام ختیجہ کو. میں کیا بول رہا ہوں؟ اب باب الحوائج کا صحیح مزہ آ رہا. مولا آباد رکھے آپ کو. لاکھوں سلام ہماری ماں کو کہ اسلام سے پہلے اتنا پاکیزہ پیسہ کہ اللہ کہہ رہا میرے حبیب تم تو غریب مسکین تھے، پوری دولت دے دی. اب پیغامات، پوری دولت دینے کے بعد بھی میں ابھی ہوں آپ کے درمیان میں 20 دن انشاءاللہ. میں ایک سوال کرتا کہ دشمن سے، دشمن تاریخ سے نکال کے کوئی بتائے مجھے کہ کہیں بھی ختیجہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اتنا دیا. ارے یار
ہم $1 دیکھ کر فکر کرتے. آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا. برا مت مانو، یہ میری عادت ہے. ہم $1 دیں گے تو وی تھنک ٹوائس. کیوں دیں؟ اور دے کے بھی مارکیٹ میں بتاتے. تو خدیجہ نے پوری دولت دے دی. دشمن سے دشمن تاریخ بتاؤ کہ جب کہ شعب ابو طالب میں پتے کھا کے بی بی نے زندگی گزاری ہے. 4 سال مذاق نہیں ہے دوستو. ملکۃ العرب ہے، ملکۃ العرب ہے. لیکن کبھی رسول کے سامنے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں اتنا دیا، آج کیا ہے میرے پاس. اللہ نے یوں ہی احسان کو نہیں مانا. بی بی کو پوری کائنات میں اللہ نے چنا تھا فاطمہ کی ماں بنانے. اللہم صلی علی محمد. چنا تھا بی بی کو، ایسی پاکیزہ عورت. اللہ کا رسول جب آپ کا بزنس چل رہا تھا مکے میں، تو جب بزنس بوم پہ تھا، قافلے جا رہے تھے، قافلے آ رہے تھے. ایک دن اللہ کے رسول مکے کی گلیوں میں سے جا رہے تھے. اس وقت تک شادی نہیں ہوئی تھی. بی بی خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر میں، عرب کے چھوٹے چھوٹے گھر، چھت کے اوپر کنیزوں کے ساتھ، اور ایک یہودی راہب تھا جس کا سن 100 برس بتایا گیا، 100 ایئرس. وہ بوڑھا بھی بیٹھا ہوا تھا اور سرکار نیچے سے جا رہے تھے. ساری کنیزیں غلام یہی تھے. میرے پاس ابھی ہے 30 منٹ ہے، میں بھی ٹھہر کے پڑھوں، پورا خمسہ پڑھوں بی بی خدیجہ کی زندگی پہ. اتنے واقعات ہیں ماشاءاللہ. تو اب سنو غور سے. تو راہب نے اللہ کے رسول کو دیکھا نیچے ایک جوان جا رہا. اس نے بی بی خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ غلام کو بھیجو اور اس جوان کو روکو، میں ملنا چاہ رہا ہوں. غلام گیا، سرکار جا رہے، جا کے کہا کہ اس وقت تک یتیم عبداللہ تھے کہ یتیم عبداللہ ٹھہرو. اللہ کے رسول سے پلٹا، دیکھا ہے غلام ہے، وہ روک رہا. رسول کون ہے؟ افضل ترین اللہ کا بندہ. ایک غلام روکے تو رک گیا. یہ پیغام ہمارے لیے ہے. کوئی غریب اگر بولے ذرا ٹھہرو، آپ ٹھہریں گے؟ آپ بولیں گے تیری مجال مجھے روک رہا. غریب نوکر کوئی روکتا تو آپ رکتے؟ ہم رکتے نہیں، آپ نہیں، ہم. اللہ کا رسول رک گیا. راہب نیچے اتر کے آیا، آ کے کہا ہے جوان تم جانتے ہو تم کون ہو؟ تو کہا میں خوب جانتا ہوں میں کون ہوں. کہا اے جوان، اللہ کے رسول کا اخلاق دیکھنا خالی. اے جوان ذرا اپنی پیچھے سے قمیض تو اٹھاؤ. سرکار نے قمیض اٹھائی، اپنی شرٹ. مہر نبوت کو اس نے دیکھا، دیکھ کے کہا میں تم کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کو کوئی بولے خوشخبری؟ جو زمین اور آسمان کے رازوں سے واقف ہو، جس کے سامنے عالمین خلق ہوئے ہو، اس کو کہہ رہا اخلاق دیکھ لو، بیہیویئر، یہ چیزیں سیکھنا ہے. کہا کیا؟ تو کہا تم کو معلوم ہے تم نبی بننے والے ہو؟ تو کہا تھینک یو یار، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، یہ میرا سٹائل ہے. رسول نے نہیں کہا. اوپر آیا، اوپر آ کے بی بی خدیجہ سے کہا خدیجہ اگر اس جوان سے تمہاری شادی ہو جائے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ راہب کے بولنے سے ہوئی شادی، نو، یہ تو اللہ کے منتخب بندے. تو اس کے بعد بی بی خدیجہ نے اپنا ایک کاروان جا رہا تھا بزنس کا، اللہ کے رسول کو بلا کے کہا کہ یتیم عبداللہ تم اس کو لیڈ کرو. غلام میسرہ بھی ساتھ تھا. پورا قافلہ گیا، سیریا واپس آ گیا. آنے کے بعد اس میسرے نے کہا کہ ارے یہ تو کیا چیز ہے یتیم عبداللہ،
جدھر سے گزرتے دیوانے جھکتی، جھاڑ جھکتا. ارے یار دوستو، فخر کرو کہ امت محمدی میں ہو. کا جھاڑ جھک کے تیرا. اور اس کاروان میں سب سے زیادہ بی بی خدیجہ کو پروفٹ ہوا تھا، سب سے زیادہ. ایسی برکت لازم. اسی لیے آپ بھی یا محمد اور یا علی سے اپنے دن کا آغاز کرو، زندگیوں میں برکت آ جائے. ارے یہ وہ نام ہے کہ اگر کفن پہ آ جائے یا محمد یا علی تو بخشے جاؤ. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر اپنے ساتھ ہمیشہ نام رکھو. پنجتن کے نام جیب میں رکھو، تم کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. جس مقصد کے لیے جا رہے اس میں کامیاب ہوگے. انٹرویو کے لیے جا رہے، امیگریشن کے لیے جا رہے، جو پرابلم، بزنس کے لیے جا رہے، اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا نا یہ ناموں سے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو نہیں کرو، تمہاری زندگی بدل جائے یہ ناموں کے صدقے میں. اینی ہاؤ، اب بی بی خدیجہ کا پروپوزل آیا. کہاں آیا؟ جناب ابو طالب کے پاس آیا. رشتہ آیا. ان کو بھی پتا تھا کہاں بھیجنا ہے، صحیح سورس کون سی ہے، کہیں اور نہیں بھیجا. جناب ابو طالب کے پاس رشتہ آیا بی بی کا. جناب ابو طالب نے سرکار سے پوچھا، سرکار تو جانتے تھے، ایکسپٹ کر لیا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اب نکاح سب کو معلوم ہے کہ نکاح کیسے ہوا اور کس نے پڑھا. میں اپنے ساتھ ایک واقعہ ہوا، پلیز غور سے سنو، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. سب پوری ہمارے شیعہ قوم کے ہر بچے کو معلوم ہے کہ نکاح کس نے پڑھا. یہ نیو یارک کا واقعہ ایسے 10 سال پہلے. بہت بڑے بزنس مین فارماسسٹ تھے وہاں کے، میں نام نہیں بولوں گا، اور اہل سنت سے مسلمان. میں جب پڑھ رہا تھا، پڑھ کے مجھے 17 ربیع الاول کا جشن بھی پڑھنا تھا، تو میں رکا ہوا تھا. ان سے بات چیت تھی ہماری، جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا ان سے بڑی اچھی ان کی دوستی تھی. نیو یارک کے سب سے بڑے، کافی بڑے فارمیسسٹ، 3-4 فارمیسیز ہیں ان کے. تو ان کی ایک بیٹی، اس کی شادی تھی. تو اس نے انہوں نے کہا، میں نام نہیں بولنا چاہ رہا، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ میری بیٹی کی شادی میں ضرور آئیے. اچھا، ان سے بات چیت ہوتے رہتی تھی مذہبی. بیٹی کی شادی میں آئیے. میں نے کہا کہاں ہے؟ تو کہا نیو یارک میں، البرٹ ہال میں تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پیسے والا آدمی ہے، نیو یارک کا بہت بڑا رئیس آدمی ہے، پنجاب سے ہے، بس اتنا ہی بولتا. پنجاب سے کہاں سے ہے نہیں بولتا، آپ پہچان جائیں گے. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا اچھا شادی تو کہاں البرٹ ہال. میں نے کہا یار یہ تو بتائیے کہ نکاح کون پڑھ رہا آپ کی بیٹی کا؟ تو کہا لاس اینجلس کیلیفورنیا کا جو سب سے بڑا مولوی ہے امریکہ کا، اس کو بلایا میں نے. وہ بڑے فخر کے ساتھ بولنے لگے، کیلیفورنیا سے آ رہے ہیں وہ. میں نے کہا کیوں آ رہے کیلیفورنیا سے آل دا وے، 6 گھنٹے کی فلائٹ لے کے؟ تو اس نے کہا میری بیٹی کا نکاح ہے. میں نے کہا یار کسی سینگاگ سے کسی پریسٹ کو بلا لو. چرچ سے کسی پاسٹر کو بلا لو. اس نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ مولانا، ہمیں مسلم. میں کلمہ گو ہوں، میں مسلمان ہوں. میں سینگاگ سے یا چرچ سے کسی پاسٹر کو کیسے بلا سکتا؟ میں مسلمان ہوں. میں نے کہا بھائی صاحب 1400 سال کے بعد آپ کو یہ فکر ہے کہ بیٹی کا نکاح کوئی مسلمان پڑھے گا؟ مسلمان پڑھے گا؟ دوسرے کا آف کورس مسلمان پڑھے گا. میں نے کہا ایک 1400 سال کا پیریڈ گزر گیا، آج ایک مسلمان کو یہ فکر ہے کہ جو بیٹی کا نکاح پڑھے گا وہ کلمہ گو ہوگا، مسلمان ہوگا. میں نے کہا جس کا تم کلمہ پڑھے اس کو فکر نہیں. کیا بول رہا ہوں؟ ارے
کا رسول پڑھ سکتے تھے اپنا؟ پھر کس سے بڑھوایا؟ کیوں بڑھوایا ابو طالب سے؟ تم بہتر جانتے تھے اس کے ایمان کو یا رسول بہتر جانتا تھا؟ کیا بول رہا ہوں؟ جو بات یہاں آئی ہے تو سن لو ایک بات اور. میں کویت میں تھا پورا 18 ایئرس میں کویت میں تھا. جس کو معلوم ہے وہ معلوم ہے. میرا بیک گراؤنڈ ایویشن کا ہے. دن بھر سوٹ پہنتا تھا, شام میں شیروانی. جاب کرنے والا مولوی ہوں. مدرسے جاب کرتا تھا, پھر مدرسے پڑھنے امریکہ آتا تھا. اللہ کا شکر ہے ابھی چھوڑی 2009-10 میں. تو وہاں پہ کویت میں ہمارے بہت اچھے اہل سنت کے بھائی, عالم, پیش امام, حافظ, اچھے انسان تھے. انہوں نے کہا مولانا ساری باتیں ایک طرف, تاریخ سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جناب ابو طالب نے نکاح وہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. آپ ثابت کر دیں تاریخ سے کب پڑھا تھا, کہاں پڑھا تھا. تو میں نے کہا آپ تاریخ سے ثابت نہیں کر سکتے نا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا, اور آپ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو کہا آپ بھی مانتے؟ میں نے کہا ہاں وہ بہت بیزی تھے اس لیے نہیں پڑھا. کب بیزی تھے؟ میں نے کہا he was very busy person, بہت بیزی تھے اس لیے نہیں پڑھا. وہ تاکید کرنے لگا کہ مولانا کیا بیزی تھے. میں نے کہا یار سنو, دنیا کلمہ پڑھ رہی تھی, یہ پڑھا رہا تھا. اس لیے کہ اگر مائنس ابو طالب اسلام و لفافہ ہے جس میں خط نہ ہو, نہیں سمجھے, لفافے کی ویلیو خط سے ہوتی. مثال کے طور پہ پلین اینویلپ ہے, اس کی کوئی ویلیو ہے, گاربیج میں جاتا, اس کے اندر 100,000 کا چیک لکھ کے رکھ دیں, یہاں رکھیں گے, سینے سے لگا کے رکھیں گے, اپنی بیوی کو بھی نہیں دیں گے. کیا بول رہا ہوں, ایک دفعہ چیک نکل گیا, وہ گاربیج میں چلا گیا لفافہ. معنی ابو طالب اسلام یہ ہوگا, حقیقت ہے. آج جو مور دین 1 بلین مسلم پوری دنیا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہے, وہ ابو طالب اور خدیجہ کا صدقہ ہے. اس لیے مکے میں جب یہ آواز بلند ہوئی تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, دفن ہو جاتی, دفن ہو جاتی اگر یہ دو ہستیاں نہیں ہوتی. ان کا احسان ہے ہماری ماں خدیجہ کا, ورنہ اسلام بھوکا مر جاتا. اب سنو دولت کتنی تھی. تاریخ کا مشہور واقعہ صحیح بخاری کا, اور راوی بھی ایسا صدیق ہے جس میں کوئی اف اینڈ بٹ ہی نہیں ہے. آپ سمجھے کون؟ اسلام کے صدیق صاحب. وہ راوی صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا. وہ کہتے ہیں کہ مکے میں قحط تھا, ڈراٹ زبردست, لوگ بھوکے مر رہے تھے. اللہ کا رسول سرکار بڑے غمزدہ, بڑی سیڈ, گھر میں داخل ہوئے. ہماری ماں بی بی خدیجہ نے دیکھا, کہا یا رسول اللہ آج بڑے غمگین ہیں. تو آپ نے کہا خدیجہ تم جانتی ہو کہ مکے میں قحط آیا ہوا ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں برابر. تو آپ نے کہا, بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو میری دولت ہے یہ کس کام کی؟ اب یہ میسج سب کے لیے, جوانوں کے لیے, بڑوں کو نہیں بول رہا.
جو نیولی میرڈ کپل ہے نا اس کے لیے. کہا یہ پوری دولت کس کی ہے پھر؟ تو آپ نے پلٹ کے کہا ختیجہ یہ تمہارا پیسہ ہے. کیوں خاموش ہو گئے؟ اب یہ مت سمجھو بیوی کا پیسہ تمہارا پیسہ، یا تو پڑھے نا، تمہارا پیسہ تمہارا پیسہ. کبھی یہ نہیں سوچنا اس کا پیسہ بھی میرا پیسہ. اگر وہ بیچاری دے رہی تو بہت اچھا ہے. کتنے خاموش ہو گئے؟ نہیں، میں کچھ بول گیا دوستو، اس لیے کہ مجھے آپ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے دنیا کا. جو میرا ہے وہ میرا ہے، بیوی کا پیسہ آپ کا پیسہ نہیں ہے. میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی 20 دن رہنا ہے بھی. آپ کا پیسہ آپ کا پیسہ. تو اللہ کے رسول نے جب کہا ختیجہ یہ تو تمہارا پیسہ ہے، بس یہ کہنا تھا. میری مظلوم ماں، انہوں نے اپنے پورے قبیلے والوں کو بلایا، ٹرائب کو، سب کو بلایا. 150 کے قریب لوگ تھے اور پردہ ڈالا. آپ پردے کے پیچھے آئیں. غلام اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، غلام اور کنیزوں سے کہا کہ جتنی دولت ہے میری لے کر آؤ. اس وقت پلاسٹک منی یا پیپر کرنسی نہیں تھی، گولڈ، پلیٹنم، ڈائمنڈز یہ تھا. یہ تو صرف افسانوں میں ہم سنتے ہیں نا. اب خلیفہ اول یہ کہتے ہیں کہ جب سونا اور چاندی اب جتنا میٹل تھا آنے لگے تو ہمارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی. She was trillionaire. دیوار کھڑی ہو گئی، ہم کو کچھ نظر نہیں آ رہا. صحیح بخاری، وہ کتاب جو کبھی صحیح نہیں ہوئی. میں نے کوئی بری بات نہیں کی. اس کتاب کی روایت حالت یہ ہو گئی، وہ کہتے ہیں اتنا گولڈ آیا کہ دیوار کھڑی ہو گئی، ایک وال آ گئی سامنے. اب میری ماں بی بی ختیجہ پردے کے پیچھے آئی. پیچھے آ کے اپنی پوری ٹرائب کو، پورے قبیلے کو ایڈریس کیا. ایڈریس کر کے کہا سنو، یہ پیسے کی مالک میں ہوں، میرا پیسہ ہے، سب جانتے ہو. لیکن آج سے یہ ساری دولت کو میں یتیم عبداللہ کے حوالے کر رہی ہوں، میں ہبہ کر رہی. آج سے اس دولت کا مالک یتیم عبداللہ ہے. دوستو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. کتنا ایزی لے کے سنا. اتنی دولت کیوں دی؟ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرنے کے لیے. اللہ نے اتنی دولت دی، لیکن ساری کی ساری دولت اسلام کو دے دی. آپ سوچو ہم کتنا ہم چوزی ہیں دینے کے لیے. رمضان ہے بابا، رمضان ہے. جتنا ہو سکے چیریٹی کرو. ماں ختیجہ کی طرح بتا کے نہیں کرنا، مثال دے رہا. ہمارا تو یہ حساب ہے، آپ کا نہیں، ایک جنرل بات کر رہا. میں ڈرتا بھی ہوں نا، آپ سے نہیں ڈرتا. آپ تو سب مومن بھائی ہمارے. ہمارا حساب یہ، مثال کے طور پہ باب الحوائج میں آپ آئے، ایک بلب فیوز ہو گیا، مثال کے طور پہ ایک ٹیوب فیوز ہو گئی. آپ روز دیکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے، افطار بھی کر رہے، مجلس میں بھی آ رہے. اب بولے ہم کیوں لگائیں؟ جو مینجمنٹ ہے وہ لگائے، جو مینجمنٹ ہے وہ لگائے، ہم کیوں لگائیں؟ اس کے برعکس اگر آپ نے لگا دیا تو آپ نے باب الحوائج میں کوئی ٹیوب نہیں لگائی، اپنی لاہت میں روشنی کر دی. لیکن یہ کبھی نہیں کرنا کہ جب پوری جماعت کھڑی ہو کے مولانا نے کہا بلب لگاؤ، یہ کبھی نہیں کرنا کہ پوری جماعت کھڑی ہوئی ہے میں بلب لے کے آ رہا ایسا. یہ کبھی نہیں کرنا، بتا کے نہیں کرنا. ختیجہ نے ساری دولت دے دی رسول کو، اور دینے کے بعد کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ میں نے آپ کو دیا. یہاں تک کہ میری مظلوم، اب غور سے سنو، بڑا مشہور واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے کہ پیغام ہے بی بی کی زندگی کا.
مکے کی واقعہ کچھ یہودیوں نے یا عیسائیوں نے اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، آپ اپنی بیٹی شہزادی کونین کو بھیجیں۔ سرکار جانتے تھے کہاں بھیجنا ہے کہاں نہیں بھیجنا، آپ راضی ہو گئے۔ شادی میں جانے کا دن آیا، میری مظلوم شہزادی کے پاس 3-4 سال کا سن ہے، ایک لباس نہیں تھا ایسا کہ جو شادی میں جانے کے قابل ہو، گھر کے لباس تھے۔ رسول کی بیٹی خدیجہ کی بیٹی جا رہی، ایک بیٹی ہے، ایسا ڈریس نہیں تھا میری بیوی کے پاس، مظلوم بیوی کے پاس، کہ جو دعوت میں شادی میں جائے۔ عزیزو اب اصل بات خدیجہ کی سنو، یہاں پہ بی بی خدیجہ کے تیریوں پہ بل نہیں آئے، یہ نہیں کہا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ میں نے سب دیا، میری ایک بیٹی ہے اس کے پاس ایک ایسا لباس نہیں ہے کہ میں بھیجوں شادی میں۔ پوری زندگی شکر کرتی رہی، شکوہ کبھی نہیں کیا۔ یہ چیزیں سیکھنا ہے، خدیجہ کی زندگی سے یہ چیزیں سیکھو۔ کمپلین اپنی لائف سے ہٹاؤ کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، پریشانیاں میرے پاس کیوں آ رہی، میں یہ کرتا ہوں اس کے بعد مجھے کیوں یہ پرابلم ہے۔ زندگی میں کمپلین کبھی نہیں کرنا، شکر ادا کرنا ہمیشہ۔ یہ سیرت خدیجہ ہے، وہ پورا واقعہ چھوڑ دیا میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ ایک بیٹی کے پاس لباس نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی کمپلین نہیں ہے۔ جو مرضی خدا ہے، جو مرضی رسول ہے، وہ مرضی خدیجہ ہے۔ مذاق نہیں ہے، سننا آسان ہے، سننا آسان ہے کہ پوری زندگی شکر کے ساتھ گزار دی، مصیبتوں میں رہی، پریشانیوں میں رہی، اللہ نے وہ ریگارڈ کیا خدیجہ کا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کا رسول جب مکے میں غار ہرا میں جا کے نماز پڑھتے تھے، آج بھی وہ غار ہرا ہے مکے میں، اور کتنا اونچا ہے۔ اس زمانے میں کیا تھا، اللہ کا رسول غار میں نماز پڑھ رہا، جبرائیل آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل کوئی کام ہے؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ کا ایک پیغام ہے اور میری ایک خواہش ہے۔ جبرائیل کہہ رہا میری خواہش ہے، جبرائیل کوئی معمولی ملک نہیں، سردار ہے ملائکہ ہے۔ کہا میری خواہش ہے اور اللہ کا پیغام ہے۔ سرکار نے پوچھا کیا پیغام ہے اللہ کا؟ تو کہا تمہاری زوجہ خدیجہ وہ نوکیلے پتھروں میں سے زخمی ہو کے تمہارا کھانا لے کے آ رہی، اللہ کہتا خدیجہ کو میرا سلام کرنا۔ کیا سنا یار آپ نے؟ اس کے بعد جبرائیل نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کو میرا سلام کرو۔ یہ ہے مقام خدیجہ۔ پوری زندگی، بس میں آخری حصے پہ آ گیا، پوری زندگی سرکار خدیجہ کے احسان کو مانتے رہے، یہاں تک کہ مدینے کی زندگی میں، اب سوچو، آج یہ بات میں نے حیدر ٹی وی پہ بھی بولی کہ جب بھی اللہ کے رسول کے گھر پہ کوئی جانور ذبح ہوتا تھا، اونٹ یا بکرا، گوٹ، شیپ، جو بھی، تو سرکار کیا کرتے تھے، اپنی جتنی وائفز تھیں اس وقت، ان کے پاس، میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، مثال کے طور پہ 1 kg کا ایک پیکٹ بنا کر ایک وائف، دوسری وائف، تیسری وائف، چوتھی وائف کے پاس برابر سے بھیجتے تھے۔ اب آپ نہیں کرنا ایسا، سمجھ میں آئیے؟ تو ایک پیکٹ جاتا تھا سب کے پاس، اور 2 پیکٹ سرکار اپنے سامنے رکھتے تھے، 2 عورتیں آتی تھیں، ان کو اللہ کا رسول دیتے تھے۔ جب بھی کوئی جانور ذبح، مہینے میں 2 مہینے میں، ایک اللہ کے رسول کی ایک وائف تھی، مجھے نام نہیں معلوم ان کا، دوستو سمجھو، بعد میں ممبر پہ ہوں اور وہ نام لوں،
جہاں ذکر ختیجہ ہو وہ صرف ذکر ختیجہ ہو. کیا بولا؟ جس زبان سے ختیجہ کا نام لیا جائے پھر کسی اور کا نام کیا؟ مذاق ہے؟ میری ماں ہے. تو ایک وائف آپ کی وہ آ گئی سرکار کے پاس. سرکار کے پاس آ کے کہنے لگی کہ آپ یہ 2 پیکٹ ہمیشہ ان عورتوں کو دیتے ہیں. کون ہے وہ؟ آپ سوچو اللہ کیا کہہ رہا؟ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. کیا کوئی مسلمان رسول کو سوال کر سکتا ہے یہ کیوں؟ کیا سمجھ رہے یار آپ؟ کیا سمجھ رہے آپ؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول کو آپ سوال نہیں کر سکتے. جو سرکار دے، بولے 3 رکعت تو 3 رکعت، 2 رکعت تو 2 رکعت. یہ حلال تو حلال، یہ حرام تو حرام. You cannot ask. یہ خاتون نے آ کے کہا کہ آپ کیوں دیتے ہیں ان کو؟ یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول وہ تھوڑی سی اس نے آواز کو بلند کیا، جبکہ قرآن کہہ رہا کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز پہ بلند مت کرو. بلند نہیں کر سکتے آپ. You cannot raise your voice. تو اس نے تھوڑا سا بلند کیا، بلند کر کے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ سرکار نے اتنا ہی سافٹلی، جو خلق عظیم کا مالک ہے رسول، ویری سافٹلی کہا کہ اے فلاں. آپ نے فلاں نہیں کہا، آپ نے نام لیا، مجھے نام یاد نہیں ہے. آپ نے کہا اے فلاں، یہ میری بیوی ختیجہ کی سہیلیاں ہیں، دوست ہیں، اور مکے میں جب ہمارے گھر میں جانور ذبح ہوتا تھا تو ختیجہ دیا کرتی تھی، تو میں نے اس سنت کو قائم رکھا. کیا بات ہے! رسول ختیجہ کی سنت کو قائم رکھ رہے. بس یہ کہنا تھا. اس خاتون نے اور زور سے بولا. اب تک آپ اس کو ماشاءاللہ اب یاد رکھتے ہیں، ماشاءاللہ کہتی ہے کہ ان کی طرف میری زبان جل جائے. آپ کو بتانے کے لیے بول رہا کہ اس نے کیا کہا. کہتی ہے کہ وہ تو ضعیف تھی، اپنی طرف اشارہ کر کے کہا میں تو جوان ہوں. اب تک کیوں یاد رکھ رہے؟ بس یہ کہنا تھا. جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ کبھی رسول کو غصہ نہیں آتا تھا، چہرہ سرخ ہو گیا، بال کھڑے ہو گئے. کہا تو اپنے آپ کو ختیجہ سے ملاتی ہے؟ تو اپنے آپ کو ختیجہ سے ملاتی ہے؟ ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جبکہ پوری دنیا میرا ساتھ چھوڑ دی تھی. ختیجہ نے اس وقت میری مدد کی. تیرا اس کا کیا مقابلہ؟ وہ حسد ہے بی بی ختیجہ سے، جس کی وجہ سے شہزادی کونین کے ساتھ دشمنی کی ان ظالموں نے. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ریزن ہے؟ جناب ابو طالب اور بی بی ختیجہ سے جو دشمنی ہے وہ صرف اس لیے ابو طالب علی کے بابا ہیں، ختیجہ فاطمہ کی ماں ہے. بس دوستو میرا وقت ہو گیا، محدود وقت ہے، ماتمداری بھی ہے انشاءاللہ. ختیجہ بی بی ختیجہ کی رحلت نہیں ہے، وفات نہیں ہے. وفات یعنی نارمل ڈیتھ، بخار آ گیا، کوئی اور بیماری خدا نخواستہ ہو گئی اور ڈیتھ، دیٹ از کالڈ وفات. بی بی کی شہادت ہے، جناب ابو طالب کی بھی شہادت ہے. شعب ابو طالب میں 4 سال، بہت آسانی سے میں نے بولا، اب آنے والی مجالس میں بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، لیکن کل سے وہی تاریخ اسلام، کل جناب ابراہیم کا ذکر ہوگا. ویری انٹرسٹنگ. تو
4 سال وہاں رہے شعیب ابو طالب میں، اور یہ سٹیج آ گیا تھا کہ پتے کھا کے، جڑیں کھا کے، روٹس جس کو جھاڑ کے بولتے، روٹس کھا کے وقت گزار رہے تھے ظالموں نے، مکے کے کافر اور مشرکین نے، جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، ہندا، یہ سارے کے سارے ظالمین ملوث تھے۔ میں نہیں پڑھ رہا شعیب ابو طالب کے بارے میں، جڑیں کھا کے بی بی خدیجہ نے وقت گزارا، تو روایتوں میں ہے کہ زہریلے جڑیں کھا لی تھی، بچے بھوکے، سب بھوکے۔ آنے کے بعد شعیب ابو طالب سے آنے کے بعد 1 ہی سال میں خدیجہ اور ابو طالب دنیا سے چلے گئے۔ اس سال کو اللہ کے رسول نے غم کا سال بنایا۔ 3 دن، 4 دن، 5 دن کا غم نہیں ہے، یہ ذہن سے نکالو۔ اللہ کے رسول نے 1 سال کا غم کیا ہے، 1 سال ماتم کرتے رہے، اور 1 سال کے بعد پوری زندگی ماتم کرتے رہے، مدینے میں بھی ماتم کرتے رہے۔ میری مظلوم بیوی، ایک لوتی بیٹی خدیجہ، اللہ کے رسول کی ایک لوتی بیٹی ہے، کیا ظلم ہو گیا۔ 7-8 سال کا سن تھا جب ماں کا سایہ چلا گیا، یا 6-7 سال کا سن تھا، ماں کا سایہ، پھر اللہ کے رسول ماں اور باپ بن کے پالا ظاہری طور پر، اور بی بی پہ پہاڑ ٹوٹ گئے۔ خدیجہ کو اس کا علم تھا کہ میرے بعد جب اللہ کا رسول دنیا سے چلا جائے گا تو میری بیٹی پہ پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، اور وہی ہوا۔ دوستو، ماں کا غم اور باپ کا غم فاطمہ کیسے لے؟ 3 دن کے اندر دروازہ جلایا گیا، آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، جلانی دروازہ جلایا گیا، اور ظالموں نے ایسے جلایا۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں مدینہ منورہ کی، حال کی روایت ہے۔ ایک وہاں پہ ذاکر تھے، عربی ذاکر، مشہور تھے امام حسن کے نام سے، کہ لوگ کہتے تھے کہ مولا حسن کا ذاکر ہے، مولا حسن کے مصائب پڑھتے تھے اور گریہ کرواتے تھے، مشہور تھے کہ یہ مولا حسن کا ذاکر ہے۔ ایک دن اس ذاکر نے خواب میں امام حسن علیہ السلام کو دیکھا کہ میرا مولا آیا اور آ کے کہہ رہا کہ اے میرے ذاکر، تو میری ساری مصیبتوں کو پڑھتا ہے، لیکن جو اصل مصیبت میرے اوپر تھی، جس کو میں پوری زندگی بھول نہیں سکا، وہ نہیں پڑھتا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا میں پڑھتا ہوں، مولا آپ کے سارے مصائب، آپ کو شدید زہر دیا گیا، ایسا زہر کہ پانی میں ڈال کے زمین پہ گیا تو زمین پھٹ گئی، تو آپ کے جگر کا یہ حال ہو گیا، کئی حملے آپ کے اوپر ہوئے، آپ کا جنازہ نانا کی لحد پہ آیا تو دفن ہونے نہیں دیا بلکہ تیر برسائے، اور آج تک آپ کا مزار ٹوٹا ہوا ہے، ساری مصیبتوں کو پڑھتا ہوں۔ مولا حسن ایک ہی جملہ بول رہے کہ ذاکر، جو اصل مصیبت تھی میرے اوپر، جو پوری زندگی روتا رہا میں سوچ سوچ کے، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا آپ ارشاد فرمائے۔ اب امام حسن کے منہ سے سنو دوستوں، میرا مولا حسن یہ کہتا کہ ذاکر، 7-8 سال کا سن تھا میرا، مدینہ تھا، میرے ماں کے دروازے پہ لا کے لکڑیوں کو رکھا گیا، اور رکھ کر جب روشن کیا گیا اور لکڑیوں کو جلایا، آگ بھڑکی، دروازے کے پیچھے میری ماں کھڑی ہوئی تھی، اور ان کے پیچھے دیوار تھی، ظالموں نے لکڑیوں کو لگا کے دروازے کو جلا کر اتنی زور سے دھکا مارا کہ وہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ گر گیا۔ اب کہ اس کے بعد بھی خاموش نہیں رہے، وہ ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے میری ماں کے اوپر بلند کیا۔ امام حسن کہتے کہ میں دوڑتا ہوا گیا اور ماں سے لپٹ گیا اور کہا، میری ماں کو مت مارو، میری ماں کو مت مارو۔ عزیزو، مدینہ وہ جگہ ہے کہ جب بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا
اور کربلا وہ جگہ ہے جہاں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا. اسی طرح پرسا دو بی بی کو پرسا دو. سوکھی آنکھوں سے آج مجلس سے نہیں اٹھنا. بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. ایک بیوی کی اور بڑی مصیبت. ہر مصیبت بڑی ہے. بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی, 2 منٹ میں ختم کر رہا. صرف تصور کرو کہ جب بیوی کی میت تیار ہوئی اور مولا سرانے کھڑے ہوئے, میت تیار ہے, علی نے کنیزوں کو بلا کے کہا کہ سلام کرو. کنیزوں نے سلام کر کے جا کے دور کھڑے ہو گئے. اس کے بعد علی نے بیٹیوں کو بلایا. زینب اور ام کلثوم آئی. 4-5 سال کا سن ہے, روتی ہوئی سر پیٹتی ہوئی بیٹیاں ماں کی میت پہ آئی. زینب نے غور سے ماں کی میت کو دیکھا, پیچھے بابا علی کھڑے ہوئے. ایک جملہ کہا جس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے بیت میں کہا. شہزادی نے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا, اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا. ارے شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا. زینب کہہ رہی اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا.